السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 سال بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے آج جوڈیشل کمیشن کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا۔ یقیناً تکرار بھی ہوئی اور ایک دوسرے سے شدید اختلافات بھی نظر آئے، اور اس کے ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کمیشن نے 2 ججز کی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی سفارش کر دی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت کمیشن کا اجلاس ہوا۔ کمیشن کے 9 اراکین اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھرپور مخالفت کی، اور اس کے ساتھ ہی جہاں پر 4 ججز کے نام دیے گئے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اس میں سے 2 ججز کی تعیناتی کی سفارش کی گئی ہے، لیکن ان 2 میں بھی ایک نئی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کا نام فائنل کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس مظہر عالم میاں کھیل کا۔ جسٹس مظہر عالم میاں کھیل نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ وہ ایڈ ہاک جج نہیں بننا چاہتے، اس کے باوجود اس کی منظوری کیوں، کیسے اور کس لیے دی گئی؟ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس کے پیچھے کوئی پلاننگ، کوئی سازش تو نہیں ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ 2 اور ججز جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مشیر عالم نے بھی انکار کیا، اور وہ جج نہیں بنے کیونکہ انہیں ایڈ ہاک جج بننا قابل قبول نہیں تھا، اور انہوں نے کئی سوالات بھی اس معاملے پر اٹھائے ہیں دونوں ججز کی جانب سے، سابق ججز کی جانب سے۔ ایک تو آئینی سوالات اٹھائے گئے، اور دوسری طرف کہا گیا کہ مناسب نہیں کہ اس معاملے پر وہ جج جو ہے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں دوبارہ تعینات ہو۔ ناظرین، آج جو اجلاس ہوا اس اجلاس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا، تمام تر تفصیلات آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اہم اور تاریخی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ کمیشن کے دیگر ممبران جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، اس کے علاوہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان، اور جسٹس ریٹائر منظور ملک اور نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین نے شرکت کی۔ کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی تعداد 9 ہوتی ہے، اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ 5 جو ہے وہ سٹنگ ججز ہوتے ہیں، ایک ریٹائر سپریم کورٹ کے جج ہوتا ہے 6، اور 3 اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور پاکستان بار کونسل کا ایک ممبر ہوتا ہے اس کمیشن کے اندر، 9 رکنی کمیشن میں، جس کمیشن کی جانب سے آج اہم جو ہے یہ تاریخی اجلاس تھا، اور یہ اجلاس اب ختم ہوا ہے۔ ختم ہوتے یہ بریکنگ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے 4 میں سے 2 ججز کے 1 سال کے لیے بطور ایڈ ہاک ججز تعیناتی کی سفارش کی، جبکہ 2 ججز پہلے ہی انکار کر چکے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائر سردار طارق مسعود کی 9 میں سے 1-8 کے تناسب سے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے جسٹس ریٹائر سردار طارق مسعود کی تعیناتی کی بھرپور مخالفت کی، اور اس معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان جو ہے وہ الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا اور جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایک دوسرے سے اس معاملات پر سوال اور جوابات بھی ہوئے، ایک دوسرے کے تحفظات کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ اس اجلاس میں گرما گرم یہ اجلاس تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جج ہیں جسٹس مظہر عالم میاں کھیل، ان کی جو ہے وہ تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے، اور جسٹس مظہر عالم میاں کھیل کے انکار کے باوجود انہیں سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور جوڈیشل کمیشن نے 6-3 سے بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی کی سفارش کر دی ہے۔ اس جج کی تعیناتی پر بھی جوڈیشل کمیشن میں تکرار ہوا، بحث مباحثہ ہوا، اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شاید ان 2 ججز پہ کی تعیناتی پر آسانی ہوئی، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ ساری چیزیں ممکنہ طور پر جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نمبر گیم پہلے ہی پورے کر چکے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس مظہر عالم میاں کھیل کے ایڈ ہاک جج تعیناتی کی مخالفت کی، اور ان تینوں ججز کی جانب سے سپریم کورٹ کے اگلے 3 چیف جسٹس ہیں، ان تینوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جسٹس مظہر عالم میاں کھیل نے پہلے ہی ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کیا ہے، تو اب اسے کس طرح ایڈ ہاک جج تعینات کیا جائے گا؟ یہ گرما گرم اور تاریخی اجلاس ختم ہوا۔ 4 ججز کی سفارش کی گئی تھی،
2 ججز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ 2 جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مشیر عالم نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ جسٹس مظہر میاں عالم کھیل بھی انکار کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کی منظوری کے باوجود کیا جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں کھیل ایڈ ہاک جج تعینات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اب بھی انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ میں آپ کو یہ بتا دوں 8 سال بعد پہلی بار ایڈ ہاک ججز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ 3 مہینے کا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا وقت بچ چکا ہے، 3 مہینے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور اس سے قبل یہ جلد بازی، یہ اچانک ایڈ ہاک ججز کی ترغیب اور ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ حکومت اور اپوزیشن 2 حصوں میں تقسیم آتی ہے۔ وکلا 2 حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ وکلا پاکستان بار کونسل میں سے کچھ کا موقف ہے کہ ڈاک ججز کی تعیناتی اس طرح جس طرح ابھی ہوئی ہے ہونی چاہیے، لیکن کچھ جو ممبران ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنس کر کے اس کی بھرپور مخالفت کی گئی، اور یہ اعلان کیا گیا کہ اس کی وہ بھرپور احتجاج کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا۔ دیگر ہائی کورٹس کے جو بار ہائی کورٹس بار ایسوسیشن سے ان کی جانب سے بھی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور یہ مخالفت صرف اس بنیاد پر کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو ایڈ ہاک جج کیوں تعینات کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کا یہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے بجائے ہائی کورٹ کے جو سٹنگ ججز ہیں ان کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کے طور پر تعینات کیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ استحقاق ہے، کیونکہ یہ ججز تقرری کا کمیشن ہے، تو ان کا استحقاق تھا، چیف جسٹس کا استحقاق تھا، انہوں نے نام دیے تھے، اور کمیشن کے گزشتہ اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو گزشتہ 3 سال میں ریٹائر ہوئے ہیں ان ججز میں سے نام لیے جائیں گے۔ تو یہ 4 ججز کے نام آئے تھے، اور ان ججز نے جو ہے وہ 2 نے انکار کیا، بلکہ 3 نے انکار کیا، صرف جسٹس سردار طارق مسعود انہوں نے حامی بری تھی ایڈ ہاک جج بننے کی۔ کیونکہ یہ 4 ججز کا میں تھوڑا سا ڈیوریشن بھی بتا دیتا ہوں۔ جسٹس ریٹائر مشیر عالم جو ہیں جنہوں نے انکار کر دیا تھا، وہ 17 اگست 2021 کو ریٹائر ہوئے تھے۔ جسٹس ریٹائر مقبول باقر، آپ کو یہ بتا دوں جسٹس ریٹائر مقبول باقر یہ وہ شخص ہیں جو گزشتہ نگراں حکومت میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ جسٹس ریٹائر مشیر عالم بھی قریبی سمجھے جاتے تھے۔ دونوں نے انکار کر دیا، دونوں کا تعلق سندھ سے، کراچی سے ہے، تو اس لیے کراچی اور سندھ کے ججز نے یہ انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں کھیل کا گزشتہ روز سے کنفرم نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج اجلاس سے چند لمحے پہلے انہوں نے بھی انکار کر کے جو ہے وہ ایک بریکنگ دی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو منظوری ہے ایڈ ہاک جج کی وہ دی گئی ہے، سفارش کر دی گئی ہے، اور جسٹس ریٹائر سردار طارق مسعود تو وہ پہلے ہی دن سے ایگری تھے، جن کی 10 مارچ 2024 کو ریٹائر ہوئے تھے، وہ اب ایڈ ہاک جج کے طور پر ان کی منظوری دی گئی ہے۔ تو اب اصول جو طریقہ کار ہوتا ہے کمیشن ان ججز کی تعیناتی کی سفارش ججز تعیناتی برائے کمیٹی جو ہے پارلیمانی کمیٹی کو بھجواتی ہے، اور وہ پھر منظوری کے بعد ایوان صدر کو بھیجتے ہیں، ایوان صدر سے منظوری کے بعد وزارت قانون اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کب تک نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ اور جسٹس مظہر میاں عالم کھیل نے انکار کیا تھا، اب جب ان کی تعیناتی ہوئی تو کیا وہ دوبارہ ایڈ ہاک جج بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے انہیں اعتماد میں لیا ہے، یا کوئی اور کہانی ہے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پہلے ہی 17 ججز کی تعداد موجود تھے، ان 2 کے ساتھ 17 کے بعد 2 یعنی 19 ججز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ میں 19 ججز کی تعداد ہونے جا رہی ہے۔ مزید سپریم کورٹ سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔